بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جمعے کے دن کی فضیلت۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، جمعے کے دن نماز کی اذان دی جائے تو تم اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے حق میں بہت ہی بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں سعی کا جو حکم دیا ہے وہ خطبہ اور جمعے کی نماز کے لیے ہے، اور جس کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام و اکرام ہے کہ اس نے ہم کو جمعے کا عظیم دن عطا فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہترین دن جس میں سورج نکلا وہ جمعے کا دن ہے۔ آدم علیہ السلام جمعے کے دن جنت میں داخل کیے گئے اور اسی دن جنت سے نکالے گئے، اور قیامت بھی اسی دن واقع ہوگی۔ ہم لوگوں پر ضروری ہے کہ جمعے کے دن مندرجہ ذیل چیزوں کی پابندی کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں سورہ سجدہ اور سورہ دہر کی تلاوت فرماتے تھے، کیونکہ ان میں آدم علیہ السلام کی خلقت اور قیامت و حشر کا ذکر ہے۔ ان کی تلاوت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ تھا کہ امت مسلمہ کو ان چیزوں کی تعلیم دیں تاکہ امت مسلمہ بھی اس کو کرنے والی ہو جائے۔ جمعے کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کو کثرت سے پڑھا جائے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی ذریعے ہم کو دین و اسلام کی نعمت حاصل ہوئی ہے۔ جمعے کے دن غسل کیا جائے، خوشبو لگائی جائے اور اچھے کپڑے پہنے جائیں۔ جمعے کے لیے جلدی جانے کا اہتمام کیا جائے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جس نے جمعے کے دن غسل کیا اور جلدی سے جمعے کے لیے آیا اور امام کے خطبہ شروع کرتے وقت خاموشی سے خطبہ سنا تو ہر قدم جو جمعے کے لیے وہ چلا ہے اس کا ثواب 1 سال کے روزے اور قیام کے برابر اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے، اور یہ اللہ تعالیٰ پر آسان ہے۔ کتنا بڑا اجر و ثواب ہے! یہ ثواب جمعے کی طرف جو قدم چلے ہیں اس کا ہے۔ اس کے علاوہ جو شخص جمعے کے لیے جلدی سے آئے گا اور نوافل و ذکر اور تلاوت کلام پاک میں مشغول ہوگا، اس کو اور زیادہ اجر و ثواب ملے گا، اور جب تک وہ مسجد میں رہے گا تو فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے رہیں گے۔ لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ آج اکثر لوگ جمعے کی ادائیگی میں بہت سستی کرتے ہیں۔ بعض خطبے کے وقت، بعض خطبے کے آخر میں، بعض اقامت کے وقت اور بعض نماز ختم ہونے کے وقت آتے ہیں۔ کتنی محرومی کی بات ہے! اگر ہم لوگ جلدی سے جمعے کی نماز کو آ جائیں تو بہت زیادہ اجر و ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ جمعے کی نماز میں جمعے کا خطبہ اس کی شرائط میں سے ایک شرط ہے، اور ہم پر ضروری ہے کہ اس کو غور سے سنیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اور جب قرآن پڑھایا جایا کرے تو اس کی طرف کان لگا دیا کرو اور خاموش رہا کرو، امید ہے کہ تم پر رحمت ہو۔ عیدین کی نماز، جمعے کی نماز اور وہ نمازیں جن میں بلند آواز سے تلاوت ہوتی ہے، خاموشی سے سننا چاہیے۔ اسی طرح احادیث شریف میں آیا ہے کہ امام کے پیچھے اور خطبے کے وقت خاموش رہنا چاہیے۔ خطبے کے وقت خاموش رہنا واجب ہے۔ جو شخص اس وقت خاموش نہیں ہوتا تو اس نے بیکار کام کیا ہے، اور جس نے بیکار کام کیا ہے اس کی جمعے کی نماز نہیں ہوئی۔ جمعے کی نماز کے لیے حاضر ہونا اور خطبے کا سننا ضروری ہے۔ جمعے کا خطبہ سننے والوں کے لیے نصیحت ہے، جاہل کے لیے علم ہے اور غافل کے لیے نصیحت ہے۔ جو شخص جمعے کے لیے حاضر ہو تو اس کو چاہیے کہ 2 رکعت تحیۃ المسجد ادا کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی جمعے کے لیے آئے تو چاہیے کہ 2 رکعت پڑھے۔ جمعے کی نماز فرض ہے، اور جس شخص نے سستی کی وجہ سے جمعے کی نماز ترک کی تو اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دیتے ہیں، اور جو شخص اس کی حفاظت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے صغائر گناہ جو دونوں جمعوں کے درمیان میں ہوئے ہیں ان کو معاف فرما دیتے ہیں۔ لیکن کبائر گناہ کی معافی کے لیے توبہ کرنا ضروری ہے۔
بعض لوگ غلط فہمی میں کہتے ہیں کہ جمعے کی نماز ادا کر لی تو گناہ معاف ہو جائیں گے، اور اس وجہ سے وہ صرف جمعے کی نماز ادا کرتے ہیں اور 5 وقت کی نماز کا اہتمام نہیں کرتے ہیں۔ لیکن یہ ان کی غلط فہمی ہے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ جن گناہوں کے معاف ہونے کا ذکر ہے، یہ گناہ صغیرہ ہیں، نہ کہ گناہ کبیرہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزانہ 5 نمازیں، جمعے کی نماز، دوسرے جمعے تک، رمضان المبارک کے روزے، دوسرے رمضان المبارک تک گناہوں کا کفارہ ہوں گے، جبکہ گناہ کبیرہ سے پرہیز کیا جائے۔ 5 نمازوں کو ترک کرنا گناہ کبیرہ ہے، بلکہ وہ کفر ہے۔ جمعے کے دن زوال کے بعد سفر کرنا جائز نہیں ہے، اور زوال کے وقت سفر کرنا مکروہ ہے، سوائے اس شخص کے جس کے راستے میں مسجد ہو جس میں وہ جمعے کی نماز ادا کر سکے۔ جس کی جمعے کی ایک رکعت امام کے ساتھ چھوٹ گئی ہو تو امام کے سلام کے بعد ایک رکعت ملا لے تو نماز ہو جائے گی، اور جس کو جمعے کی جماعت نہیں ملی تو وہ ظہر کی نماز کی 4 رکعت ادا کرے، اور جو مسجد میں آئے اس کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو کھلانگے۔ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک آدمی لوگوں کو کھلانگ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا، بیٹھ جاؤ، تم نے لوگوں کو تکلیف دی۔ اسی طرح مسجد میں جگہ کو روکنا صحیح نہیں ہے۔ ہاں، جلدی آئیں اور کسی عذر کی وجہ سے جانا پڑے تو اپنی جگہ کو روک سکتا ہے۔ جمعے کے دن ایک گھڑی ایسی ہے جس میں اللہ تعالیٰ دعا قبول فرماتے ہیں، تو ہم پر ضروری ہے جمعے کے دن پورے دن کا اہتمام کریں اور اجر عظیم اور مقبول دعا سے محروم نہ ہوں۔